سری نگر 141 مربع کلومیٹر پر پھیلا شہر جو دریائے جہلم کے کنارے سطح سمندر سے 5200 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ سن 2011 مردم شماری کے مطابق شہر سری نگر کی مجموعی آبادی 13,80,570 افراد پر مشتمل ہے۔ شہریوں کو معیاری بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سن 2017 میں شہر سری نگر کو سمارٹ سٹی منصوبے کے دائرے میں لایا گیا۔ سمارٹ سٹی منصوبے کے تحت 39 پروجیکٹ مکمل کر لیے گئے ہیں، 34 پروجیکٹ زیر تعمیر ہیں اور مزید 64 پروجیکٹوں کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے۔ یہ تمام پروجیکٹ سری نگر سمارٹ سٹی انجام دے رہی ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کا رول کیا ہے؟ SMC کی موجودہ ترجیحات کیا ہیں اور شہریوں کو کس طرح کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ ہم نے سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اطہر عامر خان سے جاننے کی کوشش کی۔ SMC کے منصوبے، اسکیموں اور پروگراموں کے بارے میں اطہر عامر خان نے خصوصی گفتگو کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کیا۔ چشمہ کمیونیکیشن میں آپ سب کا خیر مقدم۔ شہری بلدیاتی امور پر بات کریں گے اور آج ہمارے ساتھ ہے SMC کے کمشنر جناب اطہر عامر خان صاحب۔ سب بہت بہت شکریہ اس ملک کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ پریارٹیز اس وقت SMC کی کیا ہے؟ اس سمے پریارٹیز کیونکہ ونٹر جو ہے ہیز بین آن سیٹ آف ونٹر، تو سب سے مین پریارٹی ہماری یہ ہے سنو کلیئرنس کی پریپیئرنس۔ تو اس کے لیے پچھلے سال بھر میں دس ایفرٹ انٹو گیٹنگ نیو مشینری۔ SMC کے پاس سنو کلیئرنس کے لیے کوئی مشین ہوئی نہیں تھی، تو سال بھر میں وہ مشینری وغیرہ ہم لوگوں نے جو ہے پروکیور کی اور کمیشن کیا۔ سو دیٹ ہیز بین ون پارٹ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہمیں اور ایڈیشنل سے آؤٹ سورسنگ کے تھرو کچھ ایڈیشنل اکوپمنٹ کی ضرورت تھی، وہ کام ہم نے آؤٹ سورسنگ کے تھرو کیا ہے۔ ہمارا جو مین پاور ہے اس مین پاور کو اپروپریٹلی امپروو کیا ہے۔ ان کے پاس شاولز، ان کے پاس جو ہے ایڈیکویٹ رین کوٹس وغیرہ اویلیبل ہوں، وہ سب چیزیں بھی ساتھ ساتھ میں کی۔ تو ون پرائیورٹی ایٹ دس اسٹیج از دی جس کو ہم کہیں گے سنو پریپیئرنس، سنو کلیئرنس کے لیے دیٹ وی ہیو ڈن۔ دوسری امپورٹنٹ پرائیورٹی ہمارے کافی سارے پروجیکٹس ہیں وچ آر آن گوئنگ۔ SMC کے جو کیپیکس سے یا دوسرے امرت وغیرہ میں جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کی کمپلیشن خاصا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ پچھلے سال بھر میں ہم نے اچھی خاصی پروگریس ان سبھی پروجیکٹس پہ کی، تو کوشش کر رہے ہیں ان کو ٹائملی ہم لوگ کمپلیٹ کریں۔ تیسری اہم ہماری جو پرائیورٹی ہے دیٹ از دی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کہ جو ہمارا گھر یہ جو ہے ہمارا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں جو گھر ہمارا گاربیج کلیکشن کا سسٹم ہے اس کو اور اسٹرینتھن اور امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے نئے ویکلس جو ہے گاربیج کلیکشن کے ویکلس جو ہے وہ پروکیور کیے گئے ہیں، جن کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے پورے شہر بھر میں۔ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا گھر، کوئی بھی ایسی گلی نہیں بچے جس میں ہماری جو ہے گاڑی نہیں جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم لوگ پچھلے 5-6 مہینوں سے ایک IT سلیوشن پہ بھی کام کر رہے تھے، جس میں ہماری سبھی گاڑیوں میں ہم لوگوں نے اب GPS ڈیوائسز لگائے ہیں اور سبھی گلیوں کو، سبھی محلوں کو ہم نے میپ کیا ہوا ہے، اور میپ کے اکارڈنگ ہی ہماری گاڑی GIS ایک میپ فالو کرتے ہوئے اس جو ہے اس گلی، اس محلے میں کلیکشن کے لیے جاتی ہے۔ Now we have completely put it on that GIS map، جس کو ہم جو ہے we are now able to monitor it on the GPS based system۔ years ago SMC نے ایک کلین اور گرین ڈرائیو شروع کی تھی، اس کے جو اچیومنٹس تھے کیا وہ حاصل کیے گئے؟ جو ٹارگیٹ تھا وہ حاصل کیا؟ کلین اور گرین سری نگر اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، یہ مجھے لگتا ہے کبھی بھی رکے گا نہیں۔ فار ایگزامپل پچھلے سال ہم نے اسمارٹ سٹی اور SMC نے جوائنٹلی وی ہیڈ کیپٹ دس ٹارگیٹ آف 5 لاکھ پلانٹیشن، جس میں ہم نے لوگوں کا بھی تعاون مانگا، جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی پودے ڈسٹریبیوٹ کیے۔ ہمارا جو اربن فارسٹری کا ونگ ہے ان کی جو ہماری نرسریز میں پودے تھے ان کو یوز کیا، اینڈ وی ور ایبل ٹو ڈو اٹ ایٹ لیسٹ 4.5 لاکھ 5 لاکھ کے آس پاس ہم نے پچھلے جو ہے سال میں کیے ہیں۔ کچھ ہمارے پاس بچے ہوئے تھے جو ہم نے اس ابھی کے سیزن میں کر کے بھی کمپلیٹڈ۔ اندور کو ملک کی بیسٹ کلین اور گرین سٹی کہا جاتا ہے، کب ہم شہر سے اندور جیسی سٹی؟ مجھے لگتا ہے ہمیں وہ ایک ایسپریشن ہے، بالکل اندور میں ایک ماڈل ہے، اور بہت مشکل نہیں ہے۔ صرف اس میں شرط یہ ہے کہ لوگ اور SMC دونوں مل کے اس میں کام کریں۔ SMC اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے، جو
ہمارا سسٹم ہے کلیکشن ٹرانسپورٹیشن کا، اس کو ہم لوگوں نے بہت حد تک اسٹرینتھن کیا ہے. انفیکٹ آپ کو یہ جب مارچ 2021 میں یا 22 میں ہم لوگ لگ بھگ 350 ٹن میٹرک ٹن پر ڈے گاربیج کلیکٹ کرتے تھے. آج ہم 600 650 650 ٹن کے بیچ کا اراؤنڈ کلیکٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے پچھلے سال بھر میں ہم لوگوں نے اپنی کلیکشن ایفیشنسی کو آلموسٹ ڈبل کیا ہے شہر میں. اور اب جب نئی وہیکلز نئی مشینری ہمارے پاس آ رہی ہے، اس کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے، تو دس ول اگین کریٹ اے ہیوج جو ہمارے پاس فیسلٹی اینڈ ارینجمنٹ جس میں بہتر طریقے سے کلیکٹ کر پائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شہری ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. شہر تب تک صاف نہیں ہو سکتا جب تک ہم سب لوگ مل کے اس کو صاف نہیں رکھیں کہ کہیں بھی ہم سڑک پہ جو ہے کچرا نہیں پھینکیں، ہماری واٹر باڈیز میں کچرا نہیں پھینکیں، ڈسٹ بن ہے اسی میں ڈالیں، ہماری میونسپلٹی کی گاڑی آتی ہے تو اسی میں ڈالیں. اگر یہ سب ہم لوگ مل کے کر پاتے ہیں تو وی آر ایز گڈ ایز انڈیا. گاربیج کو سائنسی بنیادوں پر ضائع کرنے کی ماضی میں بہت سارے دعوے کیے گئے. اچھن میں کہا گیا تھا ایک ایسا پلانٹ نسواں کیا جائے گا، اور یہ بھی ماضی میں ہمیں اسی چیز سے یہ دعوے دیکھنے کو ملے کہ وہاں پر گیس بھی پلانٹ جو ہے وہ وہاں پر نصب کیا جائے گا. کوئی پیش رفت سے مجھے لگتا ہے یہ اہم سوال ہے کہ جو بھی ہم لوگ جیسے گاربیج کلیکشن کرتے ہیں، انفیکٹ پچھلے سال بھر میں ہماری کلیکشن آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہمارا جو فائنلی ڈسپوزل سائٹ پہ جو پہنچتا ہے دیٹ از آلسو آلموسٹ ڈبلڈ ان دس ڈیوریشن. سو 2-3 چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہے. ایک ہمارے پاس اچھن میں لیگیسی ویسٹ ہے جو پچھلے سالوں سے ابھی تک کلیکٹ ہوا ہے. وہاں تو سینیٹری لینڈ فل سائٹ بھی ہے اور ابھی بھی ایک اوپن سائٹ ہے جس میں ڈالا جا رہا ہے. اس میں لگ بھگ 12 لاکھ ٹن کے آس پاس ہمارا جو ہے ویسٹ یہ ہے. اس کو بایو مائننگ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم نے جو سوچھ بھارت مشن 2.0 کا جو ہم یہاں سے سری نگر مسکول کارپوریشن سے پلان بنا ہے، اس میں ہم نے اس کو پروجیکٹ کیا ہے. انشاءاللہ ایز سون ایز اس کی فنڈ ریلیز ہو جائے گی دیٹ بایو مائننگ ول اسٹارٹ. اس سے وہ واپس نکالا جائے گا. اٹ کین بی کنورٹیڈ انٹو RTF. دوسرا ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں جو بھی ریگولرلی نکل رہا ہے اس کو سیگریگیٹڈ طریقے سے کلیکٹ کر. ابھی تک ہمارے پاس جو گاڑیاں تھیں وہ گاڑیاں سنگل چیمبر گاڑیاں تھیں، اس میں مکس ہو جاتا تھا. اب ہم نے جو پروکیورمنٹ ہوا ہے، جو ہمارے پاس وہیکلز اب آئی ہیں، اس سے ہم لوگ الگ الگ سوکھا اور گیلا کچرا اکٹھا کر سکتے ہیں. اگر یہ ہماری ویوستھا صحیح ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب جو گیلا ہے، جو ویٹ ویسٹ ہے، اس کو ہم کمپوسٹنگ کر سکتے ہیں، اس کو ہم ایز فرٹیلائزر کی طرح یوز کر سکتے ہیں. اور جو پھر ہمارے پاس ڈرائی رہتا ہے اس میں کچھ ریسورس ریکوری کر کے کچھ جو ہے RDF وغیرہ میں کنورٹ کر کے فائنلی ڈپازٹ کرنا بہت کم رہے گا. مجھے لگتا ہے سب سے جو ٹرکی چیز ہے وہ ہے سیگریگیشن آف دس ویسٹ. انفیکٹ اندور بڑے اچھی بخوبی طریقے سے ہی سیگریگیٹ کرتا ہے، کیونکہ اچھے سے سیگریگیٹ کر پاتا ہے. اسی وجہ سے وہ پھر اس کو اچھے سے اس کو ڈسپوز بھی کرنا ہے. SMC کے پروگرامز کرنٹ پروگرامز یا اسکیمز تھوڑی سی اگر آپ ہمیں بتائیں گے تھوڑا سا کیا ہے اور کس طرح ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. کافی ساری اسکیمز ہیں. ایک تو میں 2-3 کر کے جو ہے کچھ پرومیننٹ بتانا چاہوں گا. ایک جو ہماری سروسز ہیں، جو ہم سروس ڈیلیوری یہاں سے کرتے ہیں، ان سبھی سروسز کو ہم لوگوں نے آن لائن کیا ہے. چاہے آن لائن بلڈنگ پرمیشن سے، یو کین جسٹ اپلائی ایٹ یور ہوم اور آپ کو جو ہے بلڈنگ پرمیشن آن لائن ہی، سبھی NOCs بھی ہم آن لائن ہی منگاتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہماری رجسٹریشن ہے برتھ اینڈ ڈیتھ کی، اس کو بھی ہم نے آن لائن کیا ہے. اور اس کے ساتھ باقی جتنی بھی سینیٹیشن، ہماری بلنگ سروسز ہیں، ہماری ابھی جو ٹریڈ رجسٹریشن کی سروسز ہیں، یہ سب سروسز وی ہیو ڈن اٹ کمپلیٹلی آن لائن. انفیکٹ اس سمے ہم نے ایک انٹیگریٹڈ پلیٹ فارم پہ بھی کام کر رہے ہیں جس کو ہوپ فلی اگلے کچھ دنوں میں لانچ کریں گے، جس میں یہ سب ہماری ویب سائٹ ایک سنگل پلیٹ فارم پہ ساری سروسز ایزیلی ایکسیسیبل ہوں گی. ابھی بھی ایکسیسیبل ہیں بٹ اور بہتر طریقے سے ایکسیسیبل ہوں. JMC نے ایک ہوم ڈیلیوری اسٹارٹ کی، چاہے کسی کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے یا بلڈنگ پرمیشن کا، ہم نے ہوم ڈیلیوری سروس وہاں پر کی ہے. کیا کوئی SMC کرنے جاتا ہے؟ مجھے لگتا ہے آج اٹس اے گڈ انیشیٹو، بٹ آن لائن سسٹم کے بعد ہوم ڈیلیوری کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. کیونکہ فار ایگزامپل اگر ہم کسی کو آن لائن برتھ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں تو اس کو آن لائن ہی وہ خود ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے یا اس کے میل میں آ جاتا ہے. تو فزیکلی آج کل کے ٹائم پہ اس کو ڈیلیور کرنے کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے. تو انفیکٹ ہم لوگ بھی اسی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں کہ جو بھی سروسز ہیں، جو بھی کسی کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، کوئی پرمیشن ہے، کوئی ٹریڈ رجسٹریشن ہے، باقی کوئی سروس ہے، وہ اس کو آن لائن موڈ سے ہی ڈیلیور ہو، اس کو فزیکلی آنے کی ضرورت نہیں پڑے. انلیگل کنسٹرکشن کے حوالے سے ایک تاثر پایا ہے. ابھی میں جاتا ہوا ہے رپورٹ کہ لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ جو انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے شہر میں، کاروائیاں صرف ان کے خلاف کی جا رہی ہے جن کے پاس اسٹ نہیں ہے، جن کے پاس سفارش نہیں ہے.
ان کے خلاف کاروائی, لیکن جن کے پاس اصل رسوخ ہے ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوئی. یہ تعصب کس حد تک صحیح ہے؟ یہ بالکل بے بنیاد اور بالکل ایبسلیوٹلی انٹرو اینڈ ایبسلیوٹلی فالس. انفیکٹ یہ تاثر وہ لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں جو اس مافیا میں پہلے لگے ہوئے تھے, کہ پہلے جی کسی کی الیگل کنسٹرکشن کرانے میں پورا جو یہاں ایک پہلے تنتر چلتا تھا which has been completely destroyed and demolished. So اب وہی لوگ جن کے وہ دندے بند ہو گئے ہیں they are into this کہ بھائی جو یہاں پہ کسی بھی طریقے سے we don't, جو ہمارے اسٹاف ہے, چاہے ہمارے وارڈ آفیسرس ہیں, چاہے انفورسمنٹ آفیسرس ہیں, I'll just tell you one, we have suspended around 47 employees of Srinagar Municipal Corporation, removed one from service. 4 کے ہم نے پروپوزلز ڈیڈ ووڈ میں ریموول کے بنائے ہوئے ہیں. have issued I think numerous FIRs and also prosecution sanctions to ACB in these cases. جہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا کوئی بھی آفیسر, کوئی بھی آفیشل اپنی ڈیلنکوینسی کرتا ہے یا کسی بھی کرپٹ جو ہے اس پریکٹس میں ملوث ہے, سو وی ڈونٹ لیٹ دیٹ. کہیں پہ بھی کسی کو کوئی شکایت ہے پلیز ہمارے پاس آئیے, دیٹ ایکشن ول بی ٹیکن. بٹ یہ جو بھی کوئی ایسا تاثر پھیلانے کی, پہلے تو یہ تاثر تھا کسی پرمیشن نہیں دیتے ہیں تو اس لیے ہم الیگل کنسٹرکشن, ایبسلیوٹلی رانگ. پرمیشن کے لیے آن لائن اپلائی کیجیے. دوسرے لوگ, کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ پرمیشن ٹائم ہمیں جو ریجیکٹ ہو گیا. بھائی اگر آپ کا الیگل پرمیشن ہے, آپ کو پہلے کوئی پرمیشن ملی ہوئی ہے, آپ نے اس میں ڈیویشن کی ہے, جو ڈیویشن ریگولرائز نہیں ہو سکتی, اٹ ول بی ریجیکٹڈ. سملرلی اگر آپ کسی ایسا کوئی کہیں آپ نے فائر کیپ رکھنی ہے, فائر کیپ نہیں رکھیں گے, جہاں پہ آپ کو جو نارمس ہیں نارمس فالو نہیں کریں گے, اوبویسلی دے ول بی ریجیکٹڈ, اس میں آپ کو پرمیشن نہیں دی جائے گی. سو جو بھی جس کا بھی کہیں لیگل, اف اٹ از پراپر جو ہے جینوئن کیس ہے, وی آر ڈسپوزنگ دیم ویری فاسٹ. اٹ از آن لائن اور آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے دے سکتے ہیں. آپ نے کس دن اپلائی کیا, کس دن آپ کا جو ہے این او سیز آ گئے, کس دن یہاں سے آپ کے جو ہے کیس. ڈاگ مینٹیننس کافی کنسرن ہے شہروں کے لیے, اس کے لیے آپ کس طرح کے اقدام؟ ڈاگ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. انفیکٹ پچھلے کافی سمے سے ہم لوگ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ملے اس میں, کیونکہ بہت زیادہ آپشنز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. اس سمے ڈاگس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے کنٹری میں دیر از اونلی ون میجر سلیوشن اویلیبل, جس کو ہم اینیمل برتھ کنٹرول اینڈ اسٹرلائزیشن کہتے ہیں, یا دیٹس دی اونلی الاؤڈ میجر. سو کوشش ہم یہی کر رہے ہیں پچھلے جو ہے آلموسٹ سال پر سے, کہ ہمارے سری نگر میونسپل کارپوریشن میں ہم یہ کیپیسٹی بنائیں جس سے ہم اسٹرلائزیشن کر پائیں. اس سمے ہم لوگوں نے جو اسکواسٹ کی جو ویٹرنری ونگ ہے شہامہ میں, ان کے ساتھ ایک MOU کیا ہوا ہے, اور شہامہ میں ہی ہم لوگوں نے ایک اینیمل برتھ کنٹرول سینٹر جو ہے آپریشنل کیا ہے, لیکن اس کی کیپیسٹی کم ہے, اس کی کیپیسٹی سفیشینٹ نہیں ہے. اب ہم 2 اور فیسلٹیز, ایک ٹینکپورہ میں, دوسری چھترہامہ میں بنا رہے ہیں. ٹینکپورہ کی فیسلٹی آلموسٹ کمپلیٹ ہے, جہاں پہ بھی کم سے کم ہم لوگوں 70-80 اسٹرلائزیشنس کر پائیں گے. سملرلی جو چھترہامہ میں ہے وہاں پہ بھی ہم لوگ نئی فیسلٹی بنا رہے ہیں. As soon as these facilities come up, we'll be in a position to sterilize far more number of dogs per day. دوسرا, SMC کے خود کے پاس ڈاکٹرز نہیں ہوتے اسٹرلائزیشن کرنے کے لیے, تو اس لیے ہم نے اس میں جو اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا کی امپینلڈ یا ان کے جو رجسٹرڈ ایجنسیز ہیں, ان کو اس میں جو ہے تھرو اے پراپر پروسیس ہائر کیا ہے, جو ہمارے لیے یہ کام کریں گے. سو اس سمے ہم نے ایجنسی اسٹرلائزیشن کے لیے وی ہیو ہائرڈ اٹ, وی ہیو فائنلائزڈ اٹ. اس کے ساتھ ساتھ ٹینکپورہ میں جو ہماری سیکنڈ فیسلٹی ہے وہ آلموسٹ کمپلیشن پہ ہے, اور تیسری فیسلٹی ہماری چھترہامہ میں ہے, اس کو جو ہے اس کو بھی آپریشنلائز کریں. ساتھ میں کیونکہ جو ڈاگ یا اسٹرے ڈاگ پاپولیشن کا بہت انٹیمیٹ کنیکشن ہوتا ہے ہمارے سالڈ ویسٹ کلیکشن کے ساتھ, جو ہمارے ڈمپسٹرز کہیں ہوتے ہیں یا کہیں کلیکشن پوائنٹ ہوتا ہے, وہ میجر پوائنٹ بنتا ہے جہاں پہ ڈاگ پرولیفریشن ہوتا ہے. تو اس کو بھی پراپر مینیج کرنے کے لیے ہم لوگ اچھے سے فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ 15-20 جگہوں پہ ہم انڈر گراؤنڈ بنس لگا رہے ہیں تاکہ بن انڈر گراؤنڈ رہے, اوپر سے ایکسیسیبل نہیں ہو. اسی طریقے سے کافی لوکیشن سے ہم لوگ بن ریموو کرنے کی پروسیس میں ہیں, جہاں کمپلیٹلی ہمارا 100% ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہے. اسمارٹ سٹی کی اگر ہم دیکھیں, شہر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, ایلیگل کالونیز بھی, کیا ایلیگل کالونیز ہے ان کو چیک اپ کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے. دوسرا اسی کے ساتھ اسمارٹ سٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمارٹ سٹی لمیٹڈ جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہے, اس میں آپ کی حصہ داری یا اس میں آپ کا رول کتنا ہے؟
स्मार्ट सिटी जो है, सबसे पहले स्मार्ट सिटीज़ का कॉलोनी के साथ डायरेक्टली जो स्मार्ट सिटी का मैंडेट डिफरेंट है. स्मार्ट सिटी क्योंकि हम ही देखते हैं एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो स्मार्ट सिटी में हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मोस्टली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या सिटी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम चल रहा है. पिछले साल 1.5 साल भर में वी टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू प्लान दीज प्रोजेक्ट्स. सिटी में प्लानिंग करने की ज़रूरत थी इन प्रोजेक्ट्स के DPRs, PPRs, फिर इनकी टेंडरिंग, फिर इनका टेंडर में वो सब चीज़ों में इट टेक्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, जो हमने पिछले साल भर में 1.5 साल भर में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है. और अब सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं दे आर ऑनगोइंग, इनमें काम चल रहा है. तो इसमें 2 तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं. कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम एरिया बेस्ड प्रोजेक्ट्स कहते हैं, जो विच आर कन्फाइंड टू आवर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, EBD एरिया या CBD एरिया जिसको हम कहते हैं. इसमें हमारा जो पूरा लाल चौक एरिया है, जो रेजिडेंसी रोड, MA रोड, रिवर फ्रंट, करणनगर, बट्टमालू एरिया, इसी तरीके से जो डल लेक के का पेरिफ्री है या शहर खास का एरिया है, तो वहाँ के लिए हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इंटेंसिव सिविल वर्क का काम करना है. तो वो सभी काम इस समय चालू है. सो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि टाइमली वो कंप्लीट हो जाए. इसके साथ साथ हमारे कुछ पैन सिटी प्रोजेक्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कैमराज जगह जगह जंक्शंस पे लगाए जा रहे हैं, सिग्नल्स को इम्प्रूव किया जा रहा है. इसी तरीके से हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो हमने HMT में बनाया है, या बाकी सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पे लोगों तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है, श्रीनगर डेटा नेटवर्क, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो सब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे शहर को बेनिफिट करते हैं. रोशनी का शहर कब देखने को मिलेगा और सोलर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कब तक? जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, वो जो हमारा जकीडा भी है जो सोलर मिशन को चलाता है, उनके साथ भी हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है. एक बहुत ही अच्छी लेवल में अच्छी टाइप की सब्सिडीज़ गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करता है इस समय सोलर के लिए, और हम इसी प्रोसेस में हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको टेकअप कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड सोलर पावर पे शिफ्ट हो सके. इस समय मेरे ख्याल से मैं सभी लोगों से भी आपके थ्रू ये गुजारिश करूँगा कि इस स्कीम का जो जिनके सोलर मिशन के अंडर है इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं. इसमें जो है अलग जितनी वाटेज की आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डिफरेंट स्कीम्स के कंपोनेंट्स हैं, और आप एज हाई जो सब्सिडी एज हाई है 65% ऑफ दी कैपिटल कॉस्ट वो आपको मिल जाता है. बाकी का बैंक्स भी लोन दे देते हैं. इट इज़ वेरी इजी. कुछ ही सालों में आपका सारा इन्वेस्टमेंट जो है वापस मिल जाता है. सो इसमें हम भी जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अलॉन्ग विद JNK सोलर मिशन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रन कर रहा है. लास्ट जाने में हमें बोला गया था कि स्टीमेट वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू किया जाए. क्या हमारी बॉडीज में इतनी डेप्थ है कि वहाँ पर सर्विस शुरू की जा सके? डल में डेप्थ का इशू नहीं है. डल में इट इज़ एब्सोल्युटली ऑल थ्रू द ईयर यू कैन हैव प्रॉपर जो है वाटर ट्रांसपोर्ट की बोट्स या चाहे इलेक्ट्रिक बोट्स हो मशीन्स हो, दे कैन ऑपरेट. जहाँ तक जहलिम का सवाल है, जहलिम में वी हैव टेकन दिस पोर्शन फ्रॉम से फॉर एग्जाम्पल पांता चौक से लेकर छत्ताबल तक. इसमें थ्रू आउट द ईयर साल के अक्सर महीनों में लेवल इज़ एडिक्वेट कि जिसमें ये रन कर सकता है. लेकिन कुछ लीन सीजन आता है जैसे सितंबर के ऑनवर्ड से अक्टूबर ऑनवर्ड, जब जहलिम की लेवल नीचे हो जाती है. लेकिन जो छत्ताबल में वीर बना हुआ है, अगर वीर को एंगेज किया जाता है तो दैट वीर हेल्प्स इन मेंटेनिंग दैट वाटर लेवल. क्योंकि पहले भी जब जो है जहलिम के थ्रू डोंगास चलते थे, पहले जो है शिकाराज वगैरह भी चलते थे, उस समय भी ऐसा किया जाता था. तो जिस हिसाब के हमने इसमें जो प्लान किया हुआ है कि एक तो सभी घाट्स जितने भी घाट्स इस पूरे जहलिम में हैं उनकी रेस्टोरेशन की जाए, उन घाट्स को जो है बोट्स के साथ डील करने में इक्विप किया जाए, वहाँ जेटीज़ वगैरह बनाई जाए. वो सब काम हम अभी इस समय कर रहे हैं. इसके साथ साथ जहाँ जहाँ कहीं पर डिब्रीज पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल जहाँ ब्रिजेस बने हुए हैं, उन ब्रिजेस के बनाते समय कुछ मलबा नीचे रह गया जो नहीं हटाया गया है, वो हटाने का काम भी हम लोगों ने शुरू किया है, ताकि जो है जो भी कोई बोट या ट्रांसपोर्ट वेसल चली जाए वो स्मूथली जा पाए. तीसरा वीर, इसमें हमने इनफैक्ट ये हम लोगों ने इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के साथ ये MOU भी किया है कि जब पानी का लेवल कम हो जाएगा उस समय इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हमें लीन सीजन में वो वीर एंगेज करके वाटर लेवल मेंटेन करने में हेल्प करेगा. शहर के लिए लास्ट मैसेज 2 चीज़ें. एक, अफवाहों पे यकीन नहीं करें. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपका है, यहाँ की सर्विसेज आपके लिए है, और पूरे हम सब की जवाबदेही आपके लिए है.
اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا ہو, کہیں پہ کہیں دقت آئے تو ہمارے پلیز ہم یہاں پہ آئیے, ہمارے دروازے ہر کسی لیول پہ ہر کسی کے کھلے ہیں. آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے, کسی کے خلاف بھی کارروائی کرنی پڑے وہ کریں گے, بٹ وی ناٹ لیٹ یو سفر. نمبر 1. نمبر 2. نمبر 2, کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا خود کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے, جن کی خود کا جو ہے ایلیگل دھندا بند ہو گیا ہوتا ہے. وہ پھر یہ بہت ایک ایسا جو ہے کیا تاثر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ایز اف یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ان پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از اوپن, آپ خود آ کے چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے یو کین یور سیلف اینالائز اینڈ سی کہ چیزیں ہوئی ہے کہ نہیں, امپرومنٹ ہے کہ نہیں ہے. تیسری چیز جو جتنے بھی میرے خیال سے ہمارے پروجیکٹس ہیں, جتنے بھی ہمارے کام ہیں, چاہے وہ سینیٹیشن ہو یا دوسرے ہیں, اس میں پبلک پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. ہم سب کو آنرشپ لینے کی ضرورت ہے کہ صاف شہر تبھی ہوگا, بہتر تبھی ہوگا جب ہم لوگ مل کے کوشش کریں گے. اسی طریقے سے ایک اور چوتھا لاسٹ پوائنٹ, اکثر شکایت لوگوں کی رہتی ہے کہ میکڈمائز یہاں ہوا, میری گلی رہ گئی, یا وہاں ڈرین بن گئی, میرے ایریا میں ڈرین جو ہے نہیں بنی, اس لیے جی یہاں کرپشن ہے یا یہ غلط طریقے سے ہو رہا ہے. یہ ممکن کسی بھی جو ہے آرگنائزیشن کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ سبھی شہر کے سبھی روڈس کو یا سبھی ڈرینیج کے پرابلمس کو ان اے ون گو کمپلیٹ کیا جائے. دیز آل ول ہیو ٹو ہیپن ان اے فیزڈ مینر. فار ایگزامپل روڈس کی میں بات کرتا ہوں, ہمارے پاس لگ بھگ 2600 کلومیٹر روڈس ہیں جو ٹرانسفر ہوئے ہیں ایس ایم سی کو. 2600 کلومیٹر میں سے لگ بھگ ایٹ لیسٹ 50% 60% روڈس کی میکڈمائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک ساتھ میں پاسبل نہیں ہے. اب ہم نے کوشش کیا کی ہے کہ کم سے کم ہم 4-5 سال کا ایک سائیکل بنائیں, 4-5 سال میں ایٹ لیسٹ ہر ایریا کا جو روڈ ہے وہ واپس سے ایک بار ریپیئر ریسٹوریشن کا پروسیس چلے. تو اس کو اس نظریے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی ہم سب لوگ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر تک جو ہم لوگوں تک پہنچ پائیں, ان کی جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. تھینک یو.